بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی، اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے وہ خط پڑھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سچ پر معاف فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر حضور کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھے کیسے تکلیف ہوتی جبکہ تو محمد کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل تھا۔